قبر کے اندر مردے کے جو شروع کے 40 دن ہوتے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ اس کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بندے کا انتقال ہو گیا تو اس کا 3 دن کے بعد تیجا ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی رسمی طور پہ کہ ڈیگے بنے گی، لوگ آئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اور اس کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھ کے مرحوم کو اصالہ ثواب کیا جائے گا۔ 3 دن کا انتظار کرتے ہیں، لوگوں سے کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ بتا دو تیجا ہے آج، فاتحہ ہے 40واں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے مردے کو قبر کے اندر دفن کر دو، اس کے بعد اسی وقت اس کے لیے کلمے کی تلقین کرو، قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعائے مغفرت کرو اور اس کے لیے اس کو کلمے کی تلقین کرو۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مردے کے دفن کرنے کے بعد جو شروع کے 40 دن ہوتے ہیں، ایام ہوتے ہیں، یہ دن یہ طے کر دیتے ہیں کہ اس کے آنے والی منزلیں کیسی ہوں گی، کیونکہ ابھی جیسے ہی قبر کے اندر بندہ رکھا جاتا ہے وہ پہلی اس کی منزل ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر کوئی بندہ نیک ہوتا ہے تو اس کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے، حد نگاہ جہاں تک مرحوم کی نگاہ جاتی ہے نا، وہاں تک قبر کو کھول دیا جاتا ہے، کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اور فرشتوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کو قبر اس طرح دباتی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا کہ اس طرح پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اور یہ قبر روزانہ اپنے اوپر چلنے والوں سے کہتی ہے کہ لوگوں اکڑ کے مت چلنا، ایک دن آئے گا کہ تم میرے پاس ہوگے، تم میرے نیچے ہوگے، تم میرے اندر ہوگے، اس وقت میں تم سے پھر بدلہ لوں گی۔ اکڑ کے نہ چلنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، شریعت کا مذاق نہ بنانا۔ اور جب کوئی نیک بندہ قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو زمین یہ قبر اس کو مبارکباد پیش کرتی ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ میری پیٹھ کے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ تو مجھے پیارا تھا، میں تجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، آج تو میرے حوالے کیا گیا ہے، آج میرا سلوک دیکھے گا۔ پھر وہ قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ جو انسان فرشتوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا ہے اس کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے فرشتوں کو قبر میں اس آدمی کے اوپر، اس مردے کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایک ہتھیار پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تحت الثری 7ویں زمین کے اندر گھس جائے، قیامت تک پھر ان کے اوپر وہ ہتھیار چلتا رہتا ہے، قیامت تک وہ ان کو یہ سزا ملتی رہتی ہے۔